نبیوں اور ولیوں کے ہونے کے باوجود بھی انسان سیدھی راہ پر نہ آئے، رب رسول کی فرما برداری نہ کرے، سیدھے کام نہ کرے، دین متین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کرے، تو پھر وہ تمام مخلوقات سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تمام مخلوقات سے افضل تب ہی ہوگا جب رب کی بھی فرما برداری کرے گا، رب کے رسول کی بھی فرما برداری کرے گا۔ ایک جن اور دوسرے انسان، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ دو ہی مخلوقیں ہیں جن کے اندر سرکش ہو سکتے ہیں، جنوں میں سرکش ہو سکتے ہیں یا پھر انسانوں میں سرکش ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے اندر کوئی سرکش موجود ہو اور اس کو تبلیغ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ جنات کے اندر بھی سرکش موجود اور انسانوں کے اندر بھی سرکش موجود، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی بھی انسانوں اور جنوں کی طرح بھیجے گئے، ولی بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کے اندر رکھ دیے گئے تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے، سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا جنات اور انسانوں کی طرف ہی گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کی طرف انبیاء کو بھیج کر بتا دیا کہ ان کے اندر سرکش موجود ہیں، اس لیے میں ان کی طرف برگزیدہ بندے بھیج رہا ہوں، ان کی طرف میں ہدایت دینے کے لیے مخلوق بھیج رہا ہوں جو ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اب اگر نبیوں اور ولیوں کے ہونے کے باوجود بھی انسان سیدھی راہ پر نہ آئے، رب رسول کی فرما برداری نہ کرے، سیدھے کام نہ کرے، دین متین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کرے، تو پھر وہ تمام مخلوقات سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تمام مخلوقات سے افضل تب ہی ہوگا جب رب کی بھی فرما برداری کرے گا، رب کے رسول کی بھی فرما برداری کرے گا۔ اگر رب رسول کی فرما برداری نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا اور اس کو توفیق نہیں مل رہی رب رسول کی فرما برداری کی، تو وہ تمام مخلوقات سے افضل نہیں بلکہ وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔